خدا فرماتے ہیں آ جا میں تیرا دامن بھر دوں، تیری بھوک کو دور کر دوں، تیری مالی مشکل کو آسان کر دوں، تیری مصیبتیں دور کر دوں، تیری حاجات کو پورا کر دوں، تجھے اگر قبر کا فکر ہے آج میں تجھے جنتی بنا کے جاؤں۔ اس سال کی روزی کا بجٹ تیار ہو رہا ہے، اگلے سال کی اس رات تک جتنوں نے مرنا ہے ان کی فہرست بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ معلوم نہیں یہ جو کل کی شام کی رات آ رہی ہے ہم میں سے کس کس کا نام اس بجٹ میں آ جائے گا، کس کس کا نام سال میں مرنے والوں میں آ جائے گا۔ پچھلے سال ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی زندہ تھے، اس رات میں پٹاخے چلا رہے تھے، دھماکے کر رہے تھے، حلوے کھا رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے۔ خدا کی قسم سال میں بہانے موقع بے موقع کتنے کروڑوں لوگ آج قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آج ہم پھر آپ حضرات کے لیے لے کر حاضر ہوئے ہیں قاری حنیف ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا بیان۔ بہت خوبصورت بیان ہے، آپ حضرات سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے۔ بیان اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل پر نئے ہو تو ہمارے چینل شان حنیف ریئیکٹ کو بھی سبسکرائب کریں، جزاک اللہ۔ تو چلیے آج کا یہ بیان شروع کرتے ہیں۔ کروڑوں آدمی آج قبروں میں ہے، گزشتہ سال اس رات میں زمین کے اوپر تھا، آج زمین کے نیچے ہیں۔ کسی کے بچے تڑپ رہے ہیں، کسی کے ماں باپ رو رہے ہیں، کسی کے عزیز و اقارب رو رہے ہیں، پر انہیں موت سے ایک منٹ پہلے بھی پتہ نہ چل سکا کہ آئی موت، ایک منٹ پہلے بھی پتہ نہ چل سکا۔ اس لیے مجذوب کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دل کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کے چل۔ تیری کیا ہستی ہے، تیرے سے بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے خوبصورت، تجھ سے بڑے بڑے کوٹھی بنگلوں کے مالک، تجھ سے زیادہ مالدار، ایک منٹ نہ لگا قبروں میں جا کے آہیں بھر رہی ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ مانگ سکتے ہیں، محتاج پڑے ہیں، غریب لاوارث پڑے ہیں۔ جو ہر وقت کیس بازی میں رہتے تھے یہ کوٹھی میری، یہ بنگلہ میرا، یہ دکان میری، یہ مکان میرا، آج قبر میں کہہ رہے ہیں میرا کچھ نہیں، سب کچھ تمہارا ہے۔ فرمایا لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، میں وہ خدا ہوں جو لوگوں کو زندہ جب تک چاہوں رکھوں، ایک سانس بھی فالتو نہ آنے دوں۔ سارے سال کی روزی کا معاملہ آج میں نے طے کر دیا، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ مرنے کا، جینے کا، روزی کا، گناہ معاف ہونے کا بجٹ تیار ہو رہا ہے اور عام معافی مل رہی ہے۔ کتنا بد نصیب اور کتنا بدبخت ہے اور کتنا لعنتی ہے وہ آدمی جو اس رات میں بھی محروم رہ گیا۔ قبرستان میں جانا اس رات میں سنت ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور بزرگان دین کا بھی یہ عمل ہے۔ اصل تو کوئی جاگنے والا ہی نہیں اس رات میں، اور اگر جاگے گا تو بے ڈنگا کام کرے گا۔ ساری رات جاگا، فجر کی نماز کا وقت آیا سو گیا، فرض گم کر دیے، نماز ہی نہیں پڑھی صبح کی۔ کیا فائدہ؟ اس سے اچھا تو یہ طریقہ ہے کہ مغرب کی جماعت کی نماز ادا کر، عشاء کی جماعت کی نماز ادا کر اور فجر کی جماعت کی نماز ادا کر، تاکہ یوں ہی تیری رات ثواب میں لکھی جائے، عبادت میں لکھی جائے۔ سو بھی جا، پھر بھی اللہ کہتا ہے 3 نمازوں میں حاضر ہو گیا، جماعت میں آ گیا، میں نے تیری ساری رات ہی حاضری لگا دی۔ اب بھی اگر نہ آئے تو چخے تھی تیری مرضی، اب پھر کیا اللہ جل شانہ کا کیا بگڑتا ہے؟ روتے رہو سارے سال، روزی نہیں ہے اور جی کاروبار نہیں ہے، اجی بربادی ہو گئی ہے، اور بربادی سارے سال تو ہینگتا ہے، چیختا ہے، چینگتا ہے، لیکن جب رات آئی مانگنے کی تو سویا رہا، گپے مارتا رہا یاروں سے، دوستوں سے۔ 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہے، رات کو جاگنا سنت ہے، اور اس رات میں صدقہ کرنا بہت زیادہ ثواب ہے، خیرات کرنا، اس لیے کہ تو تھوڑا سا خرچ کرے گا، اللہ جل شانہ کرم کر کے، مہربانی فرما کے نہ جانے تیرے نصیبوں میں لاکھوں کروڑوں کے فیصلے فرما دے۔ جب تو تھوڑا سا خرچ نہیں کرتا اللہ کے نام پہ، مرتا ہے، بیوی پہ کتنا خرچ کرنا پڑے، بیماری پہ، ڈاکٹروں پہ،
زیادہ سے زیادہ فیس لینے والے ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے، فلانا 200 روپے لیتا ہے، کوئی گل نہیں، آرام آون جائے۔ فلانا 300 روپیہ فیس لیتا ہے، کوئی بات نہیں، خیر آ جاوے، 300 کی آ رہی کوئی بات نہیں۔ اور اگر اللہ کے نام پر 300 روپے لگانا پڑ جائے، سارے گھر کے جگر پھٹ جاتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اگر ایک بیٹے نے یہ کر دیا کام کہ 300 روپے اللہ کے نام پہ کہیں جائے، باپ کا منہ ہوئے اندھا تھی گئے، ایڈا تو سخی بن جائے، تو بالکل سوئیاں تھی ویسے، ہولی ہولی میں پتا چل گیا تو ہی گھر کی کھرچن نہیں چھٹنی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں میں کریم ہے، میں مہربان ہے، میں رحیم ہے، میں بندہ نواز ہے، میں ارحم الراحمین ہے۔ اس رات میں مانگنے والا بن جا، دل میں آرام کر لے تاکہ تجھے رات نے کی توفیق ہو جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں میں نے اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے حضور کریم سب کہہ دو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، سجدے میں آپ کو دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، سجدے میں اتنی لمبی رو رو کی دعائیں مانگی، اتنی لمبی رو رو کی دعائیں مانگی۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، روتے روتے سانس گھٹنے لگا، میرا دل دھڑکنے لگا، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ یوں فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بات دیر بعد، بہت دیر بعد سر مبارک اٹھایا، میں نے یوں سجدے کی جگہ ہاتھ پھیر کر دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کے پانی میں میرا ہاتھ تر ہو گیا۔ نبی ساری رات روئے، امتی زندگی بھر میں ایک دن بھی نہ رویا۔ کب وہ وقت آئے گا، کب ہم اپنی آخرت کے طالب بنیں گے، اور کب یہ خیال آئے گا کہ آج تو بال بچوں میں ہوں، کل قبر میں اکیلا ہوں گا۔ اس لیے کہتا ہے مجذوب کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ جتنا تیرا قریبی رشتہ دار ہوگا، جتنا تیرا قریبی دوست ہوگا، اتنی زیادہ مٹی پھینکے گا۔ اللہ اکبر، دھڑا دھڑ مٹی پھینک رہا ہے قبر پہ۔ بڑی اچھی اچھی باتیں اس معاملے میں مجذوب علی رحمت نے کہی ہیں۔ کہتا کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن۔ اللہ جل شانہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، اپنے نام اعمال کا حساب دینا ہے، ساری زندگی کا حساب کتاب سامنے رکھنا ہے، اللہ سے وہ رحمت کی امید رکھ کے ایسی راتوں کو اپنی زندگی میں آنا غنیمت سمجھو۔ اس امت میں کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہماری زندگی میں شب برات کی رات عطا فرمائی کہ مانگ لو میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ نفلیں پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، استغفار کر، درود شریف کی تسبیح پڑھ، دعائیں مانگ، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ان کے ایصال ثواب بھی کر، اور اللہ سے ان کی بخشش کی دعا مانگ۔ تم نے دوسروں کا سہارا لے رکھا ہے۔ آج ہی مجھے ایک عورت کہنے لگی آج تو میرے ابا کی روح کو ایصال ثواب کرنا، میرے ابا کو کی روح کا ثواب پہنچانا ہے۔ میں نے بردستہ کہہ دیا، میں نے کیوں، تیرا ابا ہے، میرا ابا تو نہیں، میرا ابا نہیں، میں اپنے ابے کو بخشوں گا، تو اپنے ابے کو بخشتی رہے۔ اور جن باغوانوں کی اولاد ایسی ہے کہ ساری زندگی میں بھی ماں باپ کا نام نہ لیں، یاد ہی نہیں رکھتے ماں بھی تھی یا باپ بھی تھا، کبھی دنیا میں تھے، کس طرح مصیبتوں سے پالا، اس غربت میں کس طرح سے سنبھالا، کپڑا پہنایا، کھلایا پلایا، روئے دھوئے، ایک دن بھی مارا نہیں، اور آج وہ قبر میں ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں بندے تجھے تو نہیں ماں باپ سے پیار، ماں باپ تو تیرے ہیں، مگر مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں وہ اس وقت تک سلام نہ پھیر جب تک ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگے۔ رب اغفر لی ولوالدی، پہلے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگ، پھر میری نماز کو ختم کر۔ ظالم تو بھول گیا ماں کو باپ کو، میں کیسے بھلاؤں، میرے تو وہ بھی بندے تھے،
मेरे तो वो भी बंदे थे। अल्लाह हमारे माँ बाप पर करम फरमाए, रहम का मामला फरमाए, बख्शिश के फैसले फरमाए। अर्ज कर रहा था, इन रातों को गनीमत जानो कि जिंदगी में आई और चली गई, कुछ तो करो। हदीस शरीफ में आता है, मतलाइल फजर के लफ्ज हैं, अल्लाह ताला जल्ले शानहू सारी रात आवाजें लगाते हैं, सारी रात आवाजें देते रहते हैं, यहां तक कि फजर हो जाती है। और खूब आवाज देते हैं कि तू अपने गुनाहों को ना देख, मैं इतने गुनाह हैं, मेरे इतने गुनाह हैं, मैं तो डूबा पड़ा हूँ, मैं तो अपने गुनाहों के दरिया में गर्क हूँ, मेरा क्या मुंह मांगने का। अल्लाह फरमाते मांग के तो देख, तुझे अपने गुनाहों पे तेरी निगाह है, मेरे करम पे तेरी निगाह नहीं। तेरा अपने ऐबों पे तेरा दिमाग है, तेरी निगाह है, तेरी नजर है, तूने मेरी करम की दरिया को भी कभी तक है। अल्लाहु अकबर। मैं तो वो अरहमुर राहिमीन हूँ। तू झोली फैलाकर एक दफा तो आंसू बहा के तो देख, और यूं कह के देख, या अल्लाह मेरा दुनिया में कोई नहीं, मेरा यहाँ कोई नहीं, किसके दरवाजे पे जाऊं, किसकी चौखट पे पड़ूं, कहाँ जाकर के सर मारूं, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं। फिर देख तो सही मैं क्या करता हूँ। अल्लाह फरमाते हैं मुझे उसकी आवाज सुनती है। पहाड़ की गार में कीड़ी चलती है, चींटी, अल्लाह फरमाते हैं मुझे उसके पैरों की खड़के की आवाज आती है। हमारी समझ में आज तक ये नहीं आया रब किसको कहते हैं। सब कहते हैं रब्बुल आलमीन, रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन, पता आज तक न लगा कि रब्बुल आलमीन किसको कहते हैं। जो बताने आए अंबिया अलैहिस्सलाम, पैगंबर अलैहिस्सलाम, रसूल, नबी आए खुदा की मारिफत कराने, अल्लाह की जात और वहदानियत को बताने, बजाय उनकी बात मानने के कुरान करीम में है यहूदियों ने, इसराइलियों ने एक एक वक्त में 70 नबियों की गर्दनें काट मारी। फरमाया ज़ालिका बिअन्नहुम कानू यकफुरून बिआयातिल्लाह व यक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिगैरिल हक। एक एक वक्त में, एक एक घड़ी में, एक एक दिन में 70 नबियों की गर्दनें उतार मारी, बगैर किसी वजह के, बगैर किसी जुल्म के। गुनाह कोई नहीं, खता कोई नहीं, अल्लाह का नाम लेने की जुर्म में, अल्लाह की तौहीद का नाम लेने की जुर्म में पैगंबरों की गर्दनें काट दी। जिसने भी उस मौला का नाम लिया, तौहीद का नाम लिया, लोगों ने उसको जलील किया, सबने कहा मौलवी अच्छा नहीं, अच्छा नहीं। क्यों? इसलिए खुदा को एक कहता है, लोगों को खुश करने के लिए शिरक की बू पैदा कर लो, थोड़ी सी रियाकारी मिला लो, सारे खुश हैं, लोग भी खुश हैं, हाजी भी खुश हैं, नमाजी भी खुश हैं, कुरान सुनाओ सारे नाराज हैं। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, आसमान पे अल्लाह ताला जल्ले शानू तशरीफ लाते हैं और सारी रात आवाज लगाते हैं, हल मिन मुस्तगफिरिन, कोई है गुनाहगार, है स्याकार जिसके गुनाह रेत के जर्रात से बढ़ गए हो, जिसके गुनाह समंदरों की झाग से ज्यादा हो, जिसके गुनाह दरख्तों की पत्तों से ज्यादा हो, जिसके गुनाह पहाड़ों के वजन से बढ़ गए हो, जिसके गुनाह जमीन और आसमान के सारे खले को पुर कर चुके हो। कोई है इतना बड़ा गुनाहगार? शब बरात की रात है, रहमतों वाली रात है, बरकतों वाली रात है। अल्लाह फरमाते हैं कोई है आज झोली फैलाने वाला, तौबा करने वाला, इस्तिगफार करने वाला, मैं खुदा उसके गुनाह माफ कर दूं। हल मिन मुस्तदरिकिन, कोई है रोजी का मारा, कोई है मकरूज, कोई है तंग दस्त, जिसको रोजी के मामले ने तंग कर दिया हो, परेशान हो, बच्चे रो रहे हैं, रोटी नहीं, औलाद बीमार है, पैसा दवा के लिए कोई नहीं, रिश्तेदार भी मुंह मोड़ गए, दोस्त भी मुंह फेर गए, खेशो अकारिब भी सब दूर हो गए। हल मिन मुस्तदरिकिन, आज रहमत वाली रात आ गई, बरकतों वाली रात आ गई, सुकून वाली रात आ गई। कोई है रोजी की कमी वाला? आज सवाल करे, मैं उसकी झोली भर दूं।
आवाज आती है, कोई है बीमार जिसको डॉक्टरों ने जवाब दे दिया हो, जिसको हकीमों ने ला इलाज कर दिया हो, कोई ऐसा जिसको घर वालों भी जिसके तंग आ गए हो, दुआ मांग रहे हो, इलाही इसको उठा ले। मिलने वाले भी तंग, घर वाले भी तंग, डॉक्टर कंप्यूटर भी तंग आ गए। कोई है जिसको दुनिया में सब कहते हैं ठीक नहीं हो सकता, आज झोली फैला, आज दामन फैला, आज सवाल कर मैं उसको तंदुरुस्ती अता कर दूं। अल्लाह ताला आसमान दुनिया पे तशरीफ लाए हुए हैं। दुनिया में दस्तूर है, ये लीडर लोग जब आते हैं, जिसको लीडर मंजूर ना हो उसको काली झंडियों से वापस करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं, वापस जाओ, वापस जाओ, हमें मंजूर नहीं, तुम्हारी लीडरी हमें नहीं चाहिए। मुसलमानों के बच्चे पटाखे चला चला कर, आतिशबाजियां चला चला कर अल्लाह की रहमत को वापस करते हैं। हमें तेरी रहमत की जरूरत नहीं, वापस हो जाओ, वापस हो जाओ। चिट्ठी दाढ़ी हो गई, तुम्हें आज तक औलाद की करतूत याद नहीं। तुम्हारे पास पैसे इतने हराम के आ गए जो औलाद को तुमने दिए हैं, इन पैसों को आग लगा दो। और हर आदमी अपने दिल में वली बना बैठे, सारा दिन हराम खाता है, हराम पीता है, हराम सुनता है, हराम देखता है, और शाम को सुभान अल्लाह मेरे जैसा नेक कोई आदमी नहीं। पता चलेगा जब चलने लगेगी, दूर नहीं है वो वक्त, एक एक जर्रे जर्रे का हिसाब होगा, कतरे कतरे का हिसाब होगा, अंधेर खाता नहीं है। अल्लाह ताला जल्ले शानहू फरमाते हैं कि ये रात तुमने समझी ही नहीं। जितने अगले साल की पूरी साल में इस रात तक पैदा होने हैं, उनका बजट तैयार कर दिया जाता है। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन। इस रात में रोजी के फैसले हो जाते हैं। कितनी रोजी मिलेगी पूरे साल में, फैसले की रात है, बजट की रात है। तुम सोए हुए हो, उधर बजट तैयार हो रहा है। पूरे साल की रोजी का फैसला इस रात में किया जाता है। तकसीम वाली रात में बदमाशी हो रही है, आराम हो रहा है, खेल तमाशा हो रहा है, वीसीआर पे बैठे हैं ऐसी रात में भी। पिछले दिनों अखबारात में भी आया, रहीम यार खां के मौलवी साहब थे, मौलाना अब्दुल गनी साहब मरहूम, मगरिब की जमात करवाई, सुन्नतें पढ़ने लगे, पहली रकात के सजदे में ही मौत आ गई। बस ज्यादा देर की बात नहीं, करीबी की बात है। इस मुल्तान में ही एक अफसर जिना करता करता लड़की के ऊपर ही मर गया। कौन समझावे? अकबर। कौन सा वो कुरान आएगा? तेरे लिए कोई और नबी आएगा? कुरान तुझे न समझा सका, नबी तुझे न समझा सका, उलमा तुझे न समझा सके, फिर खुदा ही समझाए तो समझ आए। बरकतों वाली रात आई, रहमतों वाली, और यूं ही गुजर गई, यूं ही गुजर गई। तेरा कोई हिस्सा उसमें ना पड़ा। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, यही रात शब बरात की रात आई। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास से उठकर चुपके से बाहर निकले। मैं उठ खड़ी हुई कि मैं देखूं किसी और बीवी के यहाँ ना गए हो। आप सीधे जन्नतुल बकी में तशरीफ ले गए और वहाँ खड़े होकर इतनी लंबी दुआ मांगी, इतनी लंबी दुआ मांगी। फरमाती हैं मैं भी हाथ फैलाकर दुआ मांगती रही, आहिस्ता आहिस्ता आमीन आमीन कहती रही। मैंने 2-3 मरतबा हाथ छोड़े, मेरे हाथ थक गए। तेरे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारी सारी रात दुआएं मांगी, हम करवट बदलने के लिए तैयार नहीं। वापस होने लगे। मैं हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अपने हुजरे में पहुंच गई, दौड़ कर आई थी, सख्त तेजी से चल कर आई थी, मुझे सड़ गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए, फरमाया ऐशा तुझे क्या हुआ, सांस कैसे फूल गया? मैंने अर्ज किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं भी आपकी दुआ में शरीक थी। क्यों? फरमाया ऐशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये ऐसी रात है, ये ऐसी रात है। मदीने में कबीला कलब बहुत बड़ा खानदान था, बकरियां रखता था, भेड़ बकरियां, गल्ला अज्जड़ रेवड़ इतना ज्यादा था, 10 मील में बैठता था। 10 मील में उनकी बकरी भेड़ें बैठती थी। यूं फरमाया ऐशा ऐसी रात है ये कि अल्लाह ताला जल्ले शानहू अपने फजलो करम से कबीले कलब की बकरियों भेड़ों के जिस्म पे, बदन पे जितने बाल हैं उनसे भी ज्यादा लोगों को माफ करता है। करोड़ों अरबों खरबों लोगों को माफी मिलती है। लेकिन फरमाया कई बदनसीब बदबख्त
लानत के मारे हुए ऐसे हैं जिनकी इस रात में भी बख्शिश नहीं। इतना इनाम, इतना इकराम, इतनी अल्लाह की करीमी, इतनी उसकी मेहरबानी, फिर भी महरूम रह गया। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में भी है, अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह ताला अन्हु की रिवायत में भी है, और अम्मा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत में भी है। फरमाया सबकी मगफिरत, मांगने वालों की, रोने वालों की मगफिरत हो जाएगी, लेकिन इस रात में, इतनी करम वाली रात में, इतनी बख्शिश वाली रात में भी मुशरिक की बख्शिश नहीं। शिरक करने वाले को इस रात में भी माफी नहीं। अब यूं तो कोई भी नहीं मानता कि मैं मुशरिक हूं, पता कैसे चले? अल्लाह के सिवा किसी को मुश्किल कुशा, हाजत रवा, जानने वाला, नबी को, वली को, गौस को, कुतुब को यूं समझने वाला मेरी वो आवाज सुनता है, वो मेरे हाल से वाकिफ है, वो मेरी बिगड़ी बना देगा, वो मेरी मुश्किलों को आसान कर देगा, ये सबसे बड़ा मुशरिक है, ये सबसे बड़ा मुशरिक है। इरशाद फरमाया मदनी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में इस रात में हर आदमी को माफी मिलती है, हर आदमी के गुनाह माफ हो जाते हैं, तौबा कबूल होती है, मगर 3 शख्सों की नहीं। पहला वो शख्स शिरक करने वाला, दूसरा कौन है? फरमाया वालिदैन का नाफरमान। इसको भी लोग गुनाह नहीं मानते। माँ ने एक बात कही, इसने 10 सुनाई, बेगैरत औलाद हो गई, बेशरम औलाद हो गई। अल्लाह ताला जल्ले शानू फरमाते हैं और इबादतों से, किसी इबादत से रोजी में इजाफा, किसी से खुराक में इजाफा, किसी से सेहत में इजाफा, वालिदैन की दुआ से उम्र में बरकत होती है। अगर लोगों का अकीदा ही नहीं, पीरों के पास जाएंगे दुआ कराने, मौलवियों के पास जाएंगे, नंगे मलंगों के पास जाएंगे, माँ से कभी नहीं कहने का दुआ कर दे, इसलिए कि माँ को माँ मानता ही नहीं। बाहर से मिलेगी मेरी एक केसट है इंग्लैंड की मशहूर हुकूक के वालिदैन, आजकल हर घर में होनी चाहिए था। बच्चे बच्चियों को पता तो चलते रहे कि कोई हमारा भी बाप है, कोई हमारी भी माँ, यूं समझे हम तो आसमान से बरसे थे। 2 हो गए। तीसरा इरशाद फरमाया मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इस रात में जिना करने वाले को भी माफी नहीं। इस लिहाज से देखो तो मामला साफ ही है, कहीं ना कहीं कोई माँ बाप का नाफरमान है, कोई शिरक में उलझा हुआ है और कोई बदकारी करते या फिर तो सारे के सारे रह गए। और यूं फरमाया कि अल्लाह ताला घड़ी 2 घड़ी के लिए नहीं आते, सुबह सादिक तक तमाम रात आवाज लगाते हैं, तमाम रात। फीहा युफरकु कुल्लु अम्रिन हकीमिन अम्रम मिन इंदिना इन्ना कुन्ना मुरसिलीन रहमतम मिर रब्बिक इन्नहु हुवस समीउल अलीम। तेरे परवरदिगार की रहमतें बरस रही हैं, तू अभी सोया हुआ है। अल्लाह फरमाते हैं मैं बख्शिश करने आया, मैं मगफिरत करने आया, मैं चल के आया, मैं तौबा कबूल करने आया, मैं इस्तिगफार कबूल करने आया। तुझे बदमाशी से फुर्सत न हुई, तू टेलीविजन पे बदमाशी में मशगूल है। मैं बख्शने वाला अर्श अज़ीम से आसमान दुनिया पे चल के आया, तू मेरे दरवाजे पे न आया। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने 20 साल तक शब कदर इसी रात में देखी, शब कदर इसी रात में देखी। इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने कई मर्तबा शब कदर इसी रात में देखी। औरतें भी मर्द भी, नबी की जुबान पे यकीन नहीं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कुरान की जुबान पे यकीन नहीं। अगर वजीर आजम ये कह दे कि फला रात में जो जागेगा सुबह को मैं इतना इनाम दूंगा, सब कोशिश करेंगे और इत्तला करेंगे मैं जाग रहा हूँ, मैं जाग रही हूँ, पता है मुझे इनाम मिले। और यहाँ अल्लाह जन्नत लिए खड़े हैं, कौम उम्मत सोई हुई है। दूसरे मुल्कों में इसको बड़ी रात कहते हैं। इतना एहतमाम है उन लोगों में, बहुत बड़ा एहतमाम है, तमाम औरत मर्द कोई नहीं सोता। फरमाया कि इतना इजाफा है हदीस पाक में, जिसके घर में कुत्ता हो, जिसके घर में खंजीर हो, जिसके घर में तस्वीर हो, उस घर इस रात में उसके घर में रहमत के फरिश्ते आते ही नहीं है। उम्मत को क्या परवाह है? मेराज की रात आई और चली गई, हिजरत वाली रात आई और चली गई, शबे बदर भी, शबे बरात भी आएगी और चली जाएगी, हमें क्या मिलेगा? इमाम आजम रहमतुल्लाह अलैहि ने अपनी जिंदगी में 53 हज फरमाए,
اور کئی ہے جیسے ہیں جو پیدل گھر سے چلے اور بیت اللہ تک پیدل آئے، پیدل گئے، مدینہ منورہ بھی پیدل تشریف لے گئے، پاؤں چل کر واپس آئے۔ اتنا بڑا عظیم آدمی آخری حج کے لیے آئے، بیت اللہ شریف میں کھڑے ہیں، ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ، ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں اور کہتے ہیں الہی میرے پلے کچھ نہیں، کچھ نہیں، میری چٹی داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے۔ کیسے لوگ ہیں یہ؟ کتنا خوف خدا ہے، کس قدر قرآن کی زبان پہ یقین ہے، اللہ کے کلام پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ المبارکہ کہا ہے۔ کھڑے ہو، دن میں سے یہ اہتمام ہوتا ہے، رسم کرو پھر بڑے خوش ہیں۔ مولوی بھاگ بھاگ کے پکڑ رہا ہے، حلوے نال مسیت بھر گئی اس دن۔ واہ بھائی واہ، واہ بھائی واہ، کیا کہنا۔ اللہ فرماتے ہیں رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین۔ زمین و آسمان کا رب آج کچھ دینے لگا ہے، یقین کرو، لینے نہیں آیا، دینے آیا ہے۔ آواز پر آواز آ رہی ہے، او لوگو، او گناہگارو، او سیاکارو، او بدامالو، او روسیا ہو، مانگو آج کیا مانگتے ہو؟ رو کی مانگ، اللہ کے سامنے عاجزی کر کے مانگ، دامن پھیلا کے مانگ، جھولی پھیلا کے مانگ، اور کبھی یوں کہہ دیا کر تیرے کرم سے بے نیاز، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، تیرے کرم سے بے نیاز، اور کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے، پر تیرے یہاں کمی نہیں، اور سربا سجود ہوں مگر، سربا سجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ خدا فرماتے ہیں آ جا میں تیرا دامن بھر دوں، تیری بھوک کو دور کر دوں، تیری مالی مشکل کو آسان کر دوں، تیری مصیبتیں دور کر دوں، تیری حاجات کو پورا کر دوں، تجھے اگر قبر کا فکر ہے آج میں تجھے جنتی بنا کے جاؤں۔ سال کی روزی کا بجٹ تیار ہو رہا ہے، اگلے سال کی اس رات تک جتنوں نے مرنا ہے ان کی فہرست بھی حضرت اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دی جاتی ہے۔ معلوم نہیں یہ جو کل کی شام کی رات آ رہی ہے، ہم میں سے کس کس کا نام اس بجٹ میں آ جائے گا، کس کس کا نام سال میں مرنے والوں میں آ جائے گا۔ پچھلے سال ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں آدمی زندہ تھے، اس رات میں پٹاخے چلا رہے تھے، دھماکے کر رہے تھے، حلوے کھا رہے تھے، بدماشی کر رہے تھے۔ خدا کی قسم سال میں بہانے بہانے موقع بے موقع کتنے کروڑوں لوگ آج قبروں میں پڑے ہوئے آہیں بھر رہے ہیں، کروڑوں آدمی آج قبروں میں ہے۔ گزشتہ سال اس رات میں زمین کے اوپر تھا، آج زمین کے نیچے ہیں۔ کسی کے بچے تڑپ رہے ہیں، کسی کے ماں باپ رو رہے ہیں، کسی کے عزیز و اقارب رو رہے ہیں، پر انہیں موت سے ایک منٹ پہلے بھی پتہ نہ چل سکا کہ آئی موت، ایک منٹ پہلے بھی پتہ نہ چل سکا۔ اس لیے مجذوب کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے ذرا سنبھل کی چل۔ تیری کیا ہستی ہے، تیرے سے بڑے بڑے جوان، بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے خوبصورت، تجھ سے بڑے بڑے کوٹھی بنگلوں کے مالک، تجھ سے زیادہ مالدار، ایک منٹ نہ لگا قبروں میں جا کے آہیں بھر رہی ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ کچھ مانگ سکتے ہیں، محتاج پڑے ہیں، غریب لاوارث پڑے ہیں، جو ہر وقت کیس بازی میں رہتے تھے، یہ کوٹھی میری، یہ بنگلہ میرا، یہ دکان میری، یہ مکان میرا، آج قبر میں کہہ رہے ہیں میرا کچھ نہیں، سب کچھ تمہارا ہے۔
فرمایا لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، میں وہ خدا ہوں جو لوگوں کو زندہ جب تک چاہوں رکھوں، ایک سانس بھی فالتو نہ آنے دوں۔ سارے سال کی روزی کا معاملہ آج میں نے طے کر دیا، واللہ یقبض ویبسط والیہ ترجعون۔ مرنے کا، جینے کا، روزی کا، گناہ معاف ہونے کا بجٹ تیار ہو رہا ہے اور عام معافی مل رہی ہے۔ کتنا بد نصیب اور کتنا بدبخت ہے اور کتنا لعنتی ہے وہ آدمی جو اس رات میں بھی محروم رہ گئے۔ قبرستان میں جانا اس رات میں سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے اور بزرگان دین کا بھی یہ عمل ہے۔ اصل تو کوئی جاگنے والا ہی نہیں اس رات میں، اور اگر جاگے گا تو بے ڈنگا کام کرے گا۔ ساری رات جاگا، فجر کی نماز کا وقت آیا سو گیا، اللہ اکبر، فرض گم کر دیے، نماز ہی نہیں پڑھی صبح کی۔ کیا فائدہ؟ اس سے اچھا تو یہ طریقہ ہے کہ مغرب کی جماعت کی نماز ادا کر، عشاء کی جماعت کی نماز ادا کر اور فجر کی جماعت کی نماز ادا کر، تاکہ یوں ہی تیری رات ثواب میں لکھی جائے، عبادت میں لکھی جائے۔ سو بھی جا، پھر بھی اللہ کہتا ہے 3 نمازوں میں حاضر ہو گیا، جماعت میں آ گیا، میں نے تیری ساری رات ہی حاضری لگا دی۔ اب بھی اگر نہ آئے تو چخے تھی تیری مرضی، اب پھر کیا اللہ جل شانہ کا کیا بگڑتا ہے؟ روتے رہو سارے سال، روزی نہیں ہے اور جی کاروبار نہیں ہے، اجی بربادی ہو گئی ہے، اور بربادی سارے سال تو ہینگتا ہے، چیختا ہے، چینگتا ہے، لیکن جب رات آئی مانگنے کی تو سویا رہا، گپے مارتا رہا یاروں سے، دوستوں سے۔ 15ویں تاریخ کا روزہ رکھنا سنت ہے، رات کو جاگنا سنت ہے، اور اس رات میں صدقہ کرنا بہت زیادہ ثواب ہے، خیرات کرنا، اس لیے کہ تو تھوڑا سا خرچ کرے گا، اللہ جل شانہ کرم کر کے، مہربانی فرما کے، نہ جانے تیرے نصیبوں میں لاکھوں کروڑوں کے فیصلے فرما دے۔ جب تو تھوڑا سا خرچ نہیں کرتا اللہ کے نام پہ، مرتا ہے، بیوی پہ کتنا خرچ کرنا پڑے، بیماری پہ، ڈاکٹروں پہ، زیادہ سے زیادہ فیس لینے والے ڈاکٹر ڈھونڈتا ہے، فلانا 200 روپے لیتا ہے، کوئی گل نہیں، آرام آون جائے، فلانا 300 روپیہ فیس لیتا ہے، کوئی بات نہیں، خیر آ جاوے، 300 کی آ رہی کوئی بات نہیں۔ اور اگر اللہ کے نام پر 300 روپے لگانا پڑ جائے، سارے گھر کے جگر پھٹ جاتا ہے۔ ہوئے 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 ہوئے، اگر ایک بیٹے نے یہ کر دیا کام کہ 300 روپے اللہ کے نام پہ کہیں جب باپ کا منہ ہوئے اندھا تھی گئے، ایڈا تو سخی بن جائے، تو بالکل سوئیاں تھی ویسے، ہولی ہولی میں پتہ چل گیا، تو ہی گھر کی کھر چنگی چھٹنی۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں میں کریم ہے، میں مہربان ہے، میں رحیم ہے، میں بندہ نواز ہے، میں ارحم الراحمین ہے۔ اس رات میں مانگنے والا بن جا، دل میں آرام کر لے تاکہ تجھے رات نے کی توفیق ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے اچانک میری آنکھ کھلی، میں نے حضور کریم سب کہہ دو زور سے صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدے میں دیکھا، سجدے میں آپ کو دیکھا، اور فرماتی ہیں کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا، سجدے میں اتنی لمبی رو رو کی دعائیں مانگی، اتنی لمبی رو رو کی دعائیں مانگی۔ ہماری اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں اپنا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گئی، میں اپنا جگر پکڑ کے بیٹھ گئی، روتے روتے سانس گھٹنے لگا، میرا دل دھڑکنے لگا، کہیں آج بیوہ تو نہیں ہو جاؤں گی۔ یوں فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بہت دیر بعد سر مبارک اٹھایا، میں نے یوں سجدے کی جگہ ہاتھ پھیر کے دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسوؤں کے پانی میں میرا ہاتھ تر ہو گیا۔ نبی ساری رات روئے، امتی زندگی بھر میں ایک دن بھی نہ رویا۔ کب وہ وقت آئے گا، کب ہم اپنی آخرت کے طالب بنیں گے، اور کب یہ خیال آئے گا کہ آج تو بال بچوں میں ہوں، کل قبر میں اکیلا ہوں گا۔ اس لیے کہتا ہے مجذوب کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ جتنا تیرا قریبی رشتہ دار ہوگا، جتنا تیرا قریبی دوست ہوگا، اتنی زیادہ مٹی پھینکے گا، دھڑا دھڑ مٹی پھینک رہا ہے قبر پہ۔ بڑی اچھی اچھی باتیں ہیں اس معاملے میں،
مجذوب علی رحمت نے کہی ہیں. کہتا کہ ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، ہے یہاں سے تجھ کو جانا ایک دن، قبر میں ہوگا ٹھکانا ایک دن، اب نہ غفلت میں گوانا ایک دن، اور منہ خدا کو ہے دکھانا ایک دن. اللہ جل شانہ کے سامنے جا کر کھڑا ہونا ہے، اپنے نامہ اعمال کا حساب دینا ہے، ساری زندگی کا حساب کتاب سامنے رکھنا ہے. اللہ سے وہ رحمت کی امید رکھ کے ایسی راتوں کو اپنی زندگی میں آنا غنیمت سمجھو. اس امت پہ کتنی بڑی کریمی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ہماری زندگی میں شب برات کی رات عطا فرمائی کہ مانگ لو میں دینے کے لیے تیار ہوں. نفلیں پڑھ، قرآن کی تلاوت کر، استغفار کر، درود شریف کی تسبیح پڑھ، دعائیں مانگ، اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے، ان کے ایصال ثواب بھی کر، اور اللہ سے ان کی بخشش کی دعا مانگ. تم نے دوسروں کا سہارا لے رکھا ہے. آج ہی مجھے ایک عورت کہنے لگی آج تو میرے ابا کی روح کو ایصال ثواب کرنا، میرے ابا کو کی روح کا ثواب پہنچانا ہے. میں نے بردستہ کہہ دیا، میں نے کیوں؟ تیرا ابا ہے، میرا ابا تو نہیں. میرا ابا نہیں، میں اپنے ابے کو بخشوں گا، تو اپنے ابے کو بخشتی رہے. اور جن باغبانوں کی اولاد ایسی ہے کہ ساری زندگی میں بھی ماں باپ کا نام نہ لیں، یاد ہی نہیں رکھتے ماں بھی تھی یا باپ بھی تھا، کبھی دنیا میں تھے، کس طرح مصیبتوں سے پالا، اس غربت میں کس طرح سے سنبھالا، کپڑا پہنایا، کھلایا پلایا، روئے دھوئے، ایک دن بھی مارا نہیں، اور آج وہ قبر میں ہے. اللہ خود فرماتے ہیں بندے تجھے تو نہیں ماں باپ سے پیار، ماں باپ تو تیرے ہیں مگر مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں وہ اس وقت تک سلام نہ پھیر جب تک ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا نہ مانگے. رب اغفر لی ولوالدی، پہلے ماں باپ کے لیے بخشش کی دعا مانگ، پھر میری نماز کو ختم کر. ظالم تو بھول گیا ماں کو باپ کو، میں کیسے بھلاؤں؟ میرے تو وہ بھی بندے تھے، میرے تو وہ بھی بندے تھے. اللہ اکبر. اللہ ہمارے ماں باپ پر کرم فرمائے، رحم کا معاملہ فرمائے، بخشش کے فیصلے فرمائے. عرض کر رہا تھا ان راتوں کو غنیمت جانو کہ زندگی میں آئی اور چلی گئی، کچھ تو کرو. حدیث شریف میں آتا ہے مطلع الفجر کے لفظ ہیں، اللہ تعالیٰ جل شانہ ساری رات آوازیں لگاتے ہیں، ساری رات آوازیں دیتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، اور خوب آواز دیتے ہیں کہ تو اپنے گناہوں کو نہ دیکھ، میں اتنے گناہ ہیں، میرے اتنے گناہ ہیں، میں تو ڈوبا پڑا ہوں، میں تو اپنے گناہوں کے دریا میں غرق ہوں، میرا کیا منہ مانگنے کا. اللہ فرماتے مانگ کے تو دیکھ، تجھے اپنے گناہوں پہ تیری نگاہ ہے، میرے کرم پہ تیری نگاہ نہیں. تیرا اپنے عیبوں پہ تیرا دماغ ہے، تیری نگاہ ہے، تیری نظر ہے، تو نے میری کرم کی دریا کو بھی کبھی تک ہے. میں تو وہ ارحم الراحمین ہوں. تو جھولی پھیلا کر ایک دفعہ دو آنسو بہا کے تو دیکھ، اور یوں کہہ کے دیکھ یا اللہ میرا دنیا میں کوئی نہیں، میرا یہاں کوئی نہیں، کس کے دروازے پہ جاؤں، کس کی چوکھٹ پہ پڑھوں، کہاں جا کر کے سر ماروں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں. پھر دیکھ تو صحیح میں کیا کرتا ہوں. شب معراج والی رات میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جا بجا اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں مانگی. ہجرت والی رات میں بھی دعائیں مانگی. شب معراج میں براق سواری بنا، شب ہجرت میں ہجرت والی رات میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری بن گیا. اندازہ لگا صحابہ کرام تو ایک ایک اشارے پہ جان دیتے تھے، قربان ہو جاتے تھے، مر مٹ جاتے تھے. زندگی بھر میں صحابہ کرام نے ان راتوں کو ہاتھ سے نہیں جانے دیا. اور بھوکے پیاسے ایک صحابی کا واقعہ بارہا میں نے سنایا ہوگا کہ نماز پڑھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، فوراً بھاگ جاتا ہے. صحابہ کرام بھی سوچتے ہیں بھی اس کا کون سا کارخانہ ہے، ایسا کیا کام ہے اس کو جو جلدی بھاگ جاتا ہے. حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پڑ گئی، کرم کی نگاہ پڑی، اشارہ کر کے بلایا ادھر آ. ہے کیسے نصیبیں ہیں ان کو، کسی کو بچی بلائے گی، بیٹا بلائے گا، دوست بلائیں گے، امی بلائے گی، گھر والی بلائے گی، بہن بلائیں گی. کتنے کرم والے اور مقدروں والے لوگ ہیں جس کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے ہیں میرے پاس آ کے بیٹھ گیا.
فرمانے لگے تجھے کیا کام ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر نہ صبح پڑھتا ہے نہ عصر کے وقت پڑھتا ہے، بہت جلدی بھاگ جاتا ہے۔ چپ ہو گیا، گردن جھکا بیٹھا۔ آپ نے فرمایا شرمانا، میں تیرا نبی ہوں، غم گساری کروں گا، بتا کیا بات ہے؟ جوان رونے لگا، کہنے لگا غریب ہوں، مفلس ہوں، نادار ہوں، مسکین ہوں، کپڑا کوئی نہیں، یہ جو میں تہمت باندھے بیٹھا ہوں، منجلا باندھے بیٹھا ہوں، میری بیوی کا دوپٹہ ہے، اس لیے جلدی چلا جاتا ہوں، وہ نماز پڑھتی ہے، میں گھر میں ننگا ہو کے بیٹھ جاتا ہوں، وہ سر پہ کپڑا کر کے نماز پڑھتی ہے، غریب ہے، کپڑا کوئی نہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، جلدی چلا جا، اس وقت میرے پاس بھی کچھ نہیں ہے۔ گھر گیا، پہلے بی بی گھر میں بیٹھی ملتی تھی، آج چوکھٹ پکڑ کے باہر جھانک رہی ہے، ناراض ہو کے کہنے لگی اپنی نماز ادا کر لی، میری نماز کا فکر نہیں کیا۔ تجھے خدا کے قہر سے ڈر لگتا ہے، مجھے بھی تو ڈر لگتا ہے، تو نے اگر قبر میں جانا ہے تو مجھے بھی تو قبر میں جانا ہے۔ صحابی بولا نہیں۔ تیسرے چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ غلہ کچھ کپڑا اس کے گھر بھیج دیا۔ عورت کہنے لگی کیا مدینے کے ہر باشندے کے یہاں اتنا سامان گیا، پھر ہمارے یہاں کیوں آیا؟ صحابی نے بتا دیا کہ پرسوں چوتھ دو تو ناراض ہوئی تھی، مجھے دیر ہو گئی تھی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا تھا، میں نے بتا دیا تھا، ہماری غربت کا، ہماری مسکینی کا، ہماری تنگ دستی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا۔ عورت خوش نہ ہوئی، اب زیادہ خیال رکھا کریں گے، ہمارے گھر زیادہ کچھ بھیج دیا کریں گے۔ رونے لگی اور کہتی ہے قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا، اے کاش میں آج سے پہلے مر گئی ہوتی، میں دنیا میں زندہ نہ ہوتی، میں قبر میں چلی گئی ہوتی، اور میری غربتی اور میری مسکینی اور میرے دکھڑوں میرے گھر سے نکل کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے۔ کوئی خوشی پہنچاتی، کوئی راحت پہنچاتی، کوئی آرام کی بات پہنچاتی، میرے دکھوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنگ کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو ٹھیس لگی، میری غربت کا پتہ چل گیا، میری مسکینی کا پتہ چل گیا، میں نے بڑی کوشش کی پردہ رکھنے کی، مگر مجبوراً پوچھ لیا، بتا دیا گیا، میں مر گئی ہوتی تو اچھا تھا، میں آج قبر میں ہوتی تو اچھا تھا، وَكُنْتُ نَسِيًّا مَنْسِيًّا، لوگوں کی زبانوں پہ میرا نام بھی نہ ہوتا۔ کیا ان حضرات کی نمازیں تھی، کیا ان حضرات کا عقیدہ تھا۔ یوں فرماتی ہیں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ 3 چاند دیکھ لیے ہم نے، 3 چاند دیکھ لیے ہم نے، نبی کے گھر میں آگ نہ جلی۔ 3 چاند برابر مسلسل دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آگ نہ جلی، اور ہم دولت کے لیے رات دن مارے پھرتے ہیں، ایمان کو ٹھکراتے ہیں، یقین کو ٹھکراتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، جس دولت کے پیچھے ہم لگے ہیں، نبی کے گھر میں تو مہینوں آگ نہیں جلی چولہے میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کھانا کھایا اور بعد میں رونے لگ گئی۔ کسی نے پوچھا اماں کیا بات ہے؟ فرمانے لگی 18 برس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہی، ایک دن بھی پیٹ بھر کے کھانا، اب کھانے مل رہے ہیں جب میرے نبی چلے گئے، اب کھانے آ رہے ہیں۔ ایک سانس کو غنیمت جانو، ایک گھڑی کو غنیمت جانو۔ شب برات کی اگلی رات سے پہلے ہم میں سے نہ جانے کون کون قبر میں ہوں گے اور کون کون باہر رہیں گے۔ اہتمام کرو جاگنے کا، عبادت کرنے کا، اور وہ میں نے بتا ہی دیا کہ ایسی عبادت سے تو سو جانا جو فجر کی نماز نہ پڑھو۔ وہ ایک آدمی وظیفہ پڑھنے لگا سونا بنانے کا، سر رات تو کہتا رہا سونا بن جا، سونا بن جا، سونا بن جا، جب وہ ٹائم آیا کہنے لگا پتھر ہی ہو جا، وہ پتھر ہی بن۔ قوم کے اندر صلاحیت نہیں، طریقہ نہیں، یہ بھی کوئی بس ایک چیز یاد کر رکھی ہے، ٹکڑوں والی عید ہے، حلوے والی عید ہے، شام کو دیکھو نا مولوی کو پریڈ کرتے ہوئے، کدی تو آدھن ٹکڑا دی میں مسیت بناواں تے حلوے نال لپاواں۔ مولوی بڑا استاد ہے،
مسئلہ صحیح نہیں بتاتا جس میں قبر کا بھلا ہو، قیامت کا بھلا ہو، حشر کا بھلا ہو. اکھے حلوہ پکاؤ. انہاں کو آکھو نا کہ اسا حلوہ تو پکے سوں پر تیں کو ککھ نہیں دیندے، ولا صرف حلوہ پکانا حرام ہے، کھانا ہی نہیں چاہیے تھا کہ گناہ ہے. سانکو جو نہیں دیتا پھر جائز نہیں. اللہ اللہ اللہ. تم نے بھی ان کو عادت ڈال رکھی ہے مرنے میں جینے میں. مرے ہوئے باپ کے کپڑے وہ جو اس کے بدن سے اترے ہیں نا، ہاتھ نہیں لگاتے. ہاتھ لایا، اگر کوئی بچہ ہاتھ لگا دینا ڈاڈی پڑے ہوں بھج کے تیرے موئے ہوئے بابا دینے، یہ تیرے موئے ہوئے ڈاڈے دینا. ہاتھ نہ لامی ٹھیک نہیں ہوندا. لکڑ نال چک دی ہے، تن کے نال چک دی ہے، انہاں کو ہاتھ نہیں لانا. یہ کپڑے تو موئے ہوئے دینے تے تو موئے ہوئے بابا دی ڈاڈی نہیں. یہ کوئی نہیں آدھا بھی کپڑے تو موئے ہوئے دینے. اون کوٹھڑی بچ نہیں سمجھے کنا دہاڑا کہ ہی کوٹھڑی بچ ڈاڈا مویا آئی، ابا جی مویا آئی، فلانا مریا آئی. کوٹھڑی تو نفرت ہے، کھٹڑی تو ڈر لگتا ہے، کپڑیاں تو ڈر لگتا ہے. اور دکان موئے ہوئے دی نہیں، دکان اور جائیداد ہوں دی نہیں جڑا قبر چلا گیا. اون کو تبرک سمجھ دینے. کپڑے مول بھی کیتے، کھٹڑا مول بھی کیتے. وہ اسپتال دی گنڈڑی، پرانے کھلے، پرانی جتی، وہ دوا دا لبڑیا ہویا تکیا سرانا، وہ مول بھی کیتے تے دکان اپنے کیتے. خدا ہدایت کری. یہ ساری چیزوں کی پہچان کر. اللہ مسلمان کو عقل دے، شعور دے، سمجھ عطا فرماوے. اس لیے قرآن کہتا ہے ربکم و رب آبائکم الاولین. اللہ فرماتے ہیں تیرا بھی رب میں، تیرے باپ دادا کا بھی رب میں، ان سے پہلوں کا بھی رب میں، تمام کی تمام کو پالنے والا، سنبھالنے والا، کھلانے والا، پلانے والا میں ہوں. جوانی کتنی اچھی چیز ہے، یہ بھی رب عطا کرتا ہے. آدمی کا دل یوں کہتا ہے جس چیز پہ بھی لات ماروں گا پانی نکال دوں گا. اور ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ میاں جی اٹھ کھلو، آخر کیویں اٹھا نہیں جاتا. ہائے ہائے، اس زندگی میں کتنے طور آئے، بچپن آیا، جوانی آئی، بڑھیپا آیا، قبر آ گئی، مگر سمجھ نہ آئی، سمجھ نہ آئی. اس لیے کہتا ہے کہ جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا، جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی. جو کھیلوں میں تو نے لڑک پن گنوایا، تو بدمستیوں میں جوانی گنوائی. مسلمان تو مسلمان، غیر مسلم بھی انہیں تسلیم کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج شریف کی رات میں، ملاقات والی رات میں، ان مقامات سے گزر رہے ہیں جو اللہ پاک نے معراج والی رات میں امت کے اعمال کے نتیجے کے طور پر دکھلائے. ارشاد فرماتے ہیں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ لیٹا ہوا ہے اور دوسرا ایک اس کے سر پر بہت بڑا پتھر لے کے کھڑا ہوا ہے. وہ کھڑا ہونے والا اس لیٹنے والے کے سر میں اتنا زور سے پتھر مارتا ہے کہ سر ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، اور وہ پتھر لڑک کر بہت دور جا کے گرتا ہے. جب تک وہ پتھر اٹھانے کے لیے جاتا ہے جس نے مارا تھا، اس وقت تک وہ سر بالکل صحیح سالم ہو جاتا ہے، اور وہ اس پتھر کو اٹھا کر لا کے پھر دوبارہ اس کے سر میں مارتا ہے. عرض کیا صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون آدمی ہوگا؟ ارشاد فرمایا وہ آدمی جس کو اللہ نے قرآن کا علم دیا، قرآن کریم کی دولت دی، لیکن وہ بدعملی کرتا تھا، رات کو دن کو تغافل کرتا تھا. لوگ مصلی پہ اللہ اللہ کیا کرتے تھے اور وہ سویا کرتا تھا.
ارشاد فرمایا ہم آگے چلے تو ہم نے دیکھا چند آدمی ہیں، ان کے پیٹ گنبد کی طرح بڑے بڑے ہیں اور ان میں بچھو اور سانپ صاف شفاف پھرتے ہوئے نظر آتے ہیں پیٹ میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نے پوچھا جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ جواب ملا یہ امت کے سود کھانے والے لوگ ہیں، بیاج کھانے والے آدمی ہیں۔ آج احتیاط نہیں، پرہیزگاری نہیں، سوچو بچار نہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جس کا مفہوم یوں ہے کہ جس نے 4 آنے سود کے کھائے، بیاج کے کھائے، گویا اس نے اپنی سگی ماں سے 35 مرتبہ زنا کیا ہے۔ آج لوگ اس کو منافع کہتے ہیں۔ منافع کہنے سے حرام چیز حلال نہیں بن جاتی۔ اگر ایک کتے کو 50 آدمی مل کر کئی دفعہ کہیں یہ بکری ہے یہ بکری ہے، وہ بکری تو نہیں بن سکتی۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے ایک آدمی کو دیکھا جس آدمی کو جنت کے دروازے کی طرف سے اس کا نام لے کر آواز آئی، وہ دوڑ کے اس کی طرف گیا، اس کے جانے سے پہلے وہ دروازہ بند ہو گیا۔ پھر دوسرے دروازے سے آواز آئی، اس کی طرف دوڑ کر گیا، پھر وہاں سے بھی بند ہو گیا۔ پھر تیسرے دروازے کی طرف سے آواز آئی، یہی جنت کے ہر دروازے سے آواز آتی ہے، وہ دوڑ کے جاتا ہے تو دروازہ فوراً بند ہو جاتا ہے۔ پوچھا گیا یہ کون آدمی؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ وہ آدمی ہوگا جو دین کے معاملے میں لوگوں سے دھوکہ کیا کرتا تھا۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہم نے معراج والی رات میں ایک مقام پہ دیکھا، آسمانوں پہ دیکھا، سفید ریش بزرگ آدمی ہیں، چھوٹے چھوٹے ننھے منھے بچے ہیں، اور وہ سفید ریش بزرگ آدمی قرآن کریم پڑھا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے قرآن مجید پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ میاں نے میری امت کو توفیق دی، میری امت کو دولت عطا فرمائی، چھوٹے چھوٹے لختی جگر، چھوٹے چھوٹے نور نظر معصوم بچے قرآن مجید پڑھتے ہیں، پڑھتے پڑھتے کسی کی موت آ گئی، 1 سپارہ پڑھ کے موت آ گئی، 10 پارے پڑھ کے موت آ گئی، 5 پارے پڑھ کے موت آ گئی، 20 پارے پڑھ کر کے موت آ گئی، 10 باقی رہ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے فرمایا او میرے خلیل آ جا، آسمانوں پہ بیٹھ کر میری امت کے وہ بچے اور میرے نبی کی امتوں کے بچوں، امتیوں کے بچوں، قرآن پڑھنے والوں، تم نے قرآن کریم فرش پہ پڑھنا شروع کیا تھا، آؤ جو باقی رہ گیا عرش پہ ختم کر لو۔ ان کے اس قرآن مجید کی تکمیل وہاں پر کرائی جا رہی ہے۔ معراج شریف میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بچوں کو پڑھتا ہوا دکھایا گیا۔ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم براق پہ سوار ہے، بیت المقدس میں تشریف لے آئے۔ خداوند کریم نے انبیاء متعدہ بلایا ہوا ہے، سارے انبیاء کرام کو دعوت دی ہوئی ہے، آؤ آج میرے محبوب تشریف لائیں گے، تم سب آ جاؤ۔ آدم صفی اللہ موجود ہے، نوح نجی اللہ موجود ہے،
موسیٰ کلیم اللہ موجود ہیں، ابراہیم خلیل اللہ موجود ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ موجود ہیں، یعقوب علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، یوسف علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، اسحاق علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، زکریا یحییٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہوئے ہیں۔ سارا انبیاء متحدہ بیت المقدس میں آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ اندازہ لگاؤ مسلمانوں، تم کس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، کس نبی کے امتی ہو، کس نبی کی عظمت کو برقرار رکھتے ہو۔ تمہارے ہمارے نبی کی کتنی بڑی عظمت ہے، کتنی بڑی شان ہے، کتنا بڑا مرتبہ ہے، کتنا بڑا مقام ہے، کتنی بڑی برتری اور بزرگی ہے۔ 1,24,000 انبیاء کرام تشریف فرمائے، انتظار کر رہے ہیں آمنہ کے در یتیم کا۔ بیت المقدس میں براق پہ سوار ہو کر کے پہنچے، آپ نے انگلی کا، حضرت جبریل امین نے انگلی پتھر کو لگائی، اس میں سوراخ بن گیا، براق کو وہاں پر باندھ دیا گیا۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لائے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام آگے بڑھے، خطبہ استقبالیہ پڑھا، مبارکباد دی، مرحبا یا ابن صالح، او میرے بیٹے میں فخر کرتا ہوں، میری آل میں سے، میری نسل میں سے، انسانوں میں سے، آدمیوں میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ جیسے حبیب لبیب کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام فخر کرتے ہیں میری آل میں سے ہے۔ مرحبا یا ابن صالح، اور میرے بیٹے نیک بیٹے مبارک ہو، تیری وجہ سے میرا بھی سر اونچا ہو گیا۔ نوح علیہ السلام تشریف لائے، ابراہیم خلیل اللہ تشریف لائے، اسماعیل ذبیح اللہ نے مبارکباد دی، ایک ایک پیغمبر بڑھ کے آگے استقبال کر رہے ہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو انبیاء کرام کے جرمٹ میں چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے۔ معلوم یہ ہوا آدم علیہ السلام کا یہ بھی عقیدہ کوئی نہیں کہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ہر جگہ موجود ہے۔ اگر پہلے سے موجود ہوتے آدم علیہ السلام کھڑے ہو کر استقبال نہ کرتے۔ ابراہیم خلیل اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، موسیٰ کلیم اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، عیسیٰ روح اللہ کا بھی عقیدہ نہیں، تمام پیغمبروں کا، انبیاء کرام کا، رسولوں کا کسی کا یہ عقیدہ نہیں۔ حضور تشریف لائے تو سارے نبی کھڑے ہو گئے۔ حضرت جبریل امین نے اذان دی، جبریل امین نے اذان دی بیت المقدس میں۔ آدم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں سوچ رہا تھا میں ابو البشر ہوں، میں انسانیت کا ابا ہوں، سارے جہان کے لوگوں کا میں باپ ہوں، آج نماز پڑھانے کا منصب مجھے ملے گا، آج امامت کا سہرا میرے سر بندھے گا، میں سارے جہان کے انسانوں کا ابا ہوں، میں سب سے بڑا ہوں، سب سے پہلے پیدا ہوا ہوں، اس لیے امامت مجھے ملے گی۔ سیدنا نوح علیہ السلام سوچ رہے تھے مجھے ملے گی، میں نے اللہ کے نام کے لیے 950 برس مار کھائی ہے۔ ابراہیم خلیل اللہ سوچ رہے ہیں میرا نمبر لگے گا، مجھے آج منصب امامت ملے گا، میں نے بڑی مار کھائی ہے، چیخا میں مجھے ڈالا گیا، میں نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ ہر پیغمبر کا اپنا اپنا خیال ہو رہا ہے، ہر نبی کا اپنا اپنا زعم ہے، اپنا اپنا دل و دماغ کی سوچ و بچار ہے۔ جب اذان ہو چکی اس کے بعد محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے مصلی کی طرف بڑھا دیا۔
کیوں بڑھا دیا؟ معراج جو ہے وہ ہزاروں مسئلوں کا حل ہے، اللہ اکبر. ہزارہ مسئلوں کی صفائی ہو رہی ہے. آج یہاں پہ یہ مسئلہ بھی صاف ہو گیا کہ او آدم، بے شک تم انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی سارے جان کے انسانوں کے تم ابا ہو، لیکن میرے نبی کی موجودگی میں تم مصلی پہ قدم نہیں رکھ سکتے. نوح نجی اللہ، مانتا ہوں تم نے میرے نام پہ بڑی مار کھائی ہے، پر آج مسئلے بھی تو صاف کرنے ہیں. کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اے نوح علیہ السلام تمہیں مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں. ابراہیم خلیل اللہ، ٹھیک ہے آپ نے میری توحید کے لیے بڑی بڑی مار کھائی ہیں، بڑی بڑی تکلیف اٹھائی ہیں، بڑی بڑی پریشانیاں جھیلی ہیں، مگر کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کو مصلی پہ قدم رکھنے کی اجازت نہیں. ذبیح اللہ کو اجازت نہیں، کلیم اللہ کو اجازت نہیں، عیسیٰ روح اللہ کو اجازت نہیں. یہ مسئلے صاف کر دیے گئے. جہاں میرا نبی موجود ہو، نماز پڑھانے کے لیے تیار ہو، مصلی کے بالکل قریب ہو، کسی کو مصلی پہ چڑھنے کی اجازت نہیں. آج یہ لوگ کیسے دو رنگے مسئلے کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہر نبی، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت موجود ہے اور ہر جگہ موجود ہے، اور مولوی مصلی پہ کھڑا ہو کر کے پھر دندناتا ہے. لوگوں لکھ کے لے جاؤ، یاد کر کے لے جاؤ، پکا کے لے جاؤ. درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. نبی کے ماننے والے اور کلمہ پڑھنے والے نبی کی موجودگی میں خلیل اللہ قدم نہیں رکھتے، کلیم اللہ قدم نہیں رکھتے، ذبیح اللہ مصلی کی طرف نہیں جاتے. تیری کیا مجال ہے؟ دوستو، اگر آپ حضرات کو ہمارا یہ بیان اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل شان حنیف یک کو بھی سبسکرائب کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.